السلام علیکم کلاس. مائی نیم از ماریہ نذیر، آپ کی انسٹرکٹر، اور ہمارا سبجیکٹ ہے انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل ریلیشن، اور آج ہمارا ہے جی لیکچر نمبر 25. تو آج ہم جو دیکھیں گے، ہم ریسنٹلی ابھی جو ہم نے ایک ٹاپک پڑھا بھی ہے کولڈ وار ایرا کا. تو آپ کے کورس آؤٹ لائن کے اندر ایک ٹاپک ہے کہ پوسٹ کولڈ وار، یعنی جب کولڈ وار ایرا اینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی دنیا کیسی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی پوسٹ کولڈ وار ایرا میں آپ کی سیکیورٹی کیا ہوگی، گلوبل سیکیورٹی، گلوبلائزیشن ہم نے پڑھا، وہ چیزیں کیا دنیا پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، دنیا کس طرح کی ہو جائے گی. اس کے اوپر ڈفرینٹ تھیریز آئی. یعنی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ کولڈ وار کا ایرا بڑا اچھا ہے کیونکہ دنیا بائی پولر ہے، دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، اور اور بیسکلی یہ آئیڈیولوجیکل وار تھی. یعنی کہ اس کے اندر ہم نے جتنی اس کی آگے تھیری بھی پڑھی ہے تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل وار تھی، اور یہ کولڈ وار کبھی بھی ہاٹ وار کے اندر کنورٹ نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا بائی پولر تھی، یعنی دو طاقتوں کے اندر ڈیوائڈ تھی، اور وہ دو طاقتیں اپنے آگے سے الائنسز بناتے تھے. تو اس وقت یہ بڑی یعنی بیلنس آف پاور، تو اس وقت بیلنس آف پاور بھی تھا دنیا کے اندر، اور جنگ بھی بڑی حد تک اوائڈ ہوئی تھی. یعنی کہ کیونکہ دونوں سپر پاورز تھیں. پھر آپ نے ہسٹری بھی ہم نے پڑھی کہ ان دونوں کے پاس نیوکلیر پاور بھی آ گئی. تو اس نیوکلیر پاور کے آنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان یعنی جنگ کے چانسز بڑے کم تھے، کیونکہ وار کی طرف آپ نے دنیا کو نہیں لے کے جانا. پھر ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بھی بنا دیا گیا تاکہ دنیا کو ہم پیس کی طرف لے کے جا سکیں. تو گلوبلائزیشن ہم نے پڑھا کہ بیسکلی گلوبلائزیشن ہوتا کیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ کولڈ وار ایرا کے اندر گلوبلائزیشن کیا ہوگا. جی، گلوبلائزیشن میں آپ کو تھوڑا سا ایک ریکیپ دے دو. گلوبلائزیشن ہم نے یہ کہا تھا کہ دنیا کو ایک بالکل اس طرح سے بنانا ہے جس طرح ایک گلوبل ولیج ہو، تاکہ لوگ آپس میں اکنامیکلی چیزیں شیئر کریں. دوسرے ممالک کی کمپنیز کسی اور ملک میں جا کے انڈسٹری لگائیں، کام کریں، دوسرے ممالک ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اکنامیکلی، پولیٹیکلی، اور دنیا جو ہے وہ ایک پورا گلوبل ولیج ٹائپ بن جائے. اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی آ کے آپ کے ملک میں کریں تو ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے جس طرح آپ کا لوکل ٹریڈر ہوتا ہے. تو اس کے ہم نے جب گلوبلائزیشن پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور کچھ حد تک ہم نے اس کے دیکھے تھے کہ جو نقصانات بھی ہوئے ہیں. یعنی وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو وہ ایک آپ آئی ایم ایف کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے انڈر آ گیا، آئی ایم ایف نے پیسے دے کہ ہمیں زیادہ سلیو بنا لیے. تو یہ ایک تھیریز ہے. تو پوسٹ کولڈ وار ایرا کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ایرا ہے کہ گلوبلائزیشن کیا جائے. The principal characteristics of the contemporary order that give it its distinctive quality are difficult to discern. یعنی کہ ان کو سمجھنا ذرا مشکل ہے اس وقت کے جو کنٹمپریری آرڈر تھے. ایز وی لیو ان اٹس مڈس، یعنی جس ہم ایرا میں رہ رہے ہیں، اٹ از ہارڈ ٹو گیٹ اینی سینس آف ہسٹوریکل پرسپیکٹو اور انڈرسٹینڈنگ آف سے دیٹ انٹر وار اے پیریڈ جو آپ کا سیکنڈ ورلڈ وار کا تھا، اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان کا جو پیریڈ تھا، یعنی کہ جب وار نہیں ہو رہی تھی، is informed by how it ended, but we do not yet know how our present period will end. The international order not delivers a range of international goods but also a wide range of bads. When we speak of order, we need to specify order for whom: states, people, groups, or individuals. International order focus on stable, peaceful relations between states, often related to the balance of power. It is primarily about military security. یعنی کہ جو اس وقت انٹرنیشنل آپ کا آرڈر ہے اس کا فوکس کیا ہے کہ جی بیلنس آف پاور ہو. بیلنس آف پاور میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں، ایک بار پھر آپ کے لیے رپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم نے کہا تھا دو اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹ اے اور اسٹیٹ بی. تو اسٹیٹ اے کے پاس بھی ملٹری ہے اور طاقت ہے، اور اسٹیٹ بی کے پاس بھی ملٹری اور طاقت ہے. اب دو اسٹیٹس پائی جاتی ہیں سی اور ڈی ان کے نیبرس کے اندر.
تو جو سی ہے اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی ملٹری کو انہانس کر سکے، نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے ویپنس کو ڈیولپ کر سکے. تو اسٹیٹ سی کیا کرتی ہے، وہ اسٹیٹ اے کے ساتھ الائنس کر لیتی ہے. اسی طرح جو اسٹیٹ ڈی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بی کے ساتھ الائنس کر لیتی ہے. تو ان دونوں کی اے اور سی کی مل کے پاور اور بی اور ڈی کی مل کے پاور پھر بیلنس آف پاور ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان دونوں کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ اپنی طاقتور اسٹیٹ کے ساتھ مل کے اپنی کمزوری کو اوور کم کر لیتے ہیں. اور جب بیلنس آف پاور ہوتا ہے تو دنیا جو ہے وہ وار کی طرف نہیں جاتی. World order is concerned with other values such as justice, development, rights and emancipation. ٹھیک ہے. A pattern of order may advance some values at the expense of other. There is often a tension, for example, between state-centered concept of order and those that promote individuals' values. For instance, policies based on the balance of power might lead to support for regimes with bad human rights records. A key question about globalization is whether it is supersede other ideas of international order, or whether it can be incorporated into more traditional ideas. Order is shaped by the changed nature of states and of the tasks they perform. There are complex questions about whether the end of the Cold War has released a new agenda of nationalism and national identity, or whether these issues have been present all along. Security is increasingly dealt with on a multilateral basis, even when this does not. اچھا جی. تو سیکیورٹی کیا ہے کہ وہ is increasingly dealt with on a multi-layered basis, even when this does not conform to classical collective security models. تو یہ پوسٹ کولڈ وار ایرا جو سا ہے وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے اباؤٹ گلوبلائزیشن کی طرف، کہ دنیا جو سی ہے اس کی شیپ کیا ہوگی، اور کافی کہ نیشنلزم زیادہ بڑھے گا، نیشنل آئیڈینٹی بڑھے گی. تو یہ ایک پوسٹ کولڈ وار ایریا کے بڑے کمپلیکس کوسچن. دا گلوبل economy is primarily shaped by relations between the three key groupings: North America, Western Europe and East Asia, and is managed by a panoply of Western dominated institutions. There are dense patterns of international institutes in all functional areas. They are strong towards regionalism, but they take different forms in various regions. Human rights have a much higher profile than in earlier historical periods. Are there two separate orders in the North and South, or a more complex diversity of order? Globalization is often portrayed as an effect of the end of the Cold War because this led to its further geographical spread. At the same time, globalization needs to be understood as one of the factors that contributed to the end of the Cold War. It was the Soviet Union marginalization from processes of globalization they revealed and anticipated its weakness. According to globalization should be regarded as an element. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے بڑا افیکٹ ڈالا ہے آپ کی اس کولڈ وار کو اینڈ کرنے کے لیے. گلوبلائزیشن ہم جس طرح پڑھ چکے ہیں، دوسرے ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کے ملک کے اندر آتی ہیں، گورنمنٹ ان کو اسی طرح فیسلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ وہ وہاں جا کے پاورٹی کو کم کر سکے، اپنی ٹیکنالوجی لے کے جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن نے اس ایرا کو کم کرنے کے لیے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. Continuity between the Cold War and post-Cold War orders and the latter should not be regarded as wholly distinct. There is reason for skepticism that globalization is the exclusive hallmark of contemporary order. One of the reasons is that as a long-term historical trend, globalization is not specific to the late 20th of the earlier 21st century. Globalization is often associated with a borderless world in which the old Westphalia order no longer applies. Globalization embodies a range of often competing values. Globalization is too much outside our control to form an order on its own.
We are its objective rather than its subjective. There is evidence of resistance to globalization. Some of this is generated by the feeling that traditional democracy does not offer effective representation in the global order. National elections may not make politicians accountable if they cannot control wider global forces. तो ये ग्लोबलाइजेशन की बात करते जा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो उनसा है वो एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, और ये वेस्टफीलिया जो हमारा 1648 में एक एग्रीमेंट ट्रीटी साइन हुई थी जिससे आप स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था, तो वो नो लॉन्गर अप्लाइज होता है. ग्लोबलाइजेशन एम्बॉडीज अ रेंज ऑफ ऑफन कंपीटिंग वैल्यूज. तो जो ग्लोबलाइजेशन है, there is a reason, one of the reason is that as a long term historical trend, globalization is not specific to the late 20th or the early 20th first century. और ये ग्लोबलाइजेशन जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि ये एसोसिएट की जाती है कि नो बॉर्डर वर्ल्ड, यानी ऐसा दुनिया जिसमें लोग ट्रेड की भी आसानी हो, दूसरी कंपनीज किसी और मुल्क में जाके भी काम कर सकें. तो है ऐसा. और कुछ ये भी एविडेंस पाए जाते हैं कि रेजिस्टेंट टू ग्लोबलाइजेशन, सम ऑफ दिस इज जनरेटेड by the feeling that traditional democracy does not offer effective representation in the global order. अच्छा, इसके बहुत प्रॉज और कॉन्स भी देखे जाते हैं. हमने जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ा तो आपको मैंने पाकिस्तान, इंडिया, जिम्बाब्वे की भी एग्जांपल दी कि वहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं कि हम आपकी पॉवर्टी ख़त्म करेंगे, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तक स्टिल वो कहते हैं कि जी स्लेव बनाई जाती. और क्योंकि जब हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी होती हैं तो हमें उनको पेमेंट भी डॉलर्स में करनी होती है, और उस डॉलर को पे करने के लिए हमें ज़रूरत होती है पैसों की, और वो पैसा फिर हम IMF से लेते हैं. इकॉनमी के काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाते, लेकिन हम सिर्फ ग्लोबल की बात कर रहे हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में सबसे जो अच्छा ट्रेंड था वो ग्लोबलाइजेशन का था. So there is a heated debate about whether global civil society can help democratize international institutes or whether they themselves are largely undemocratic. अच्छा, एक सबसे जो हीटेड डिबेट थी वो ये थी कि क्या ग्लोबल सिविल सोसाइटी के अंदर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. Some governments in the south remain suspicious of social movement that may be better organized in developed countries. Globalization is often thought of an extreme form of interdependence. This sees it exclusively as an outside-in development. The implication of such analysis is that states are now much weaker as actors. Consequently, they are in retreat or becoming absolute. If this were the case, ideas of international order would be much less relevant to our concept of order. But if globalization is considered as a transformation in the nature of states themselves, it suggests that states are still central to the discussion of order. They are different but not absolute. This leads to the idea of a globalized state as a state form introduced an inside-out element. In this case, there is no contradiction between the norms and rules of a state system operating alongside globalized status. Okay. This international order will not less have different norms and rules in recognition of the new nature of states and their transformed function. Rules of sovereignty and non-intervention are undergoing changes as symptoms of this adaptation. यानी कि जो सोवरेनिटी के और नॉन इंटरवेंशंस के रूल्स हैं वो जो उनसे हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने चाहिए. और इंटरनेशनल ऑर्डर है ये हम ग्लोबलाइजेशन टू लीड कर रहे हैं. हमने देखा कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा को ख़त्म होने के बाद जो सबसे पहले आपकी चीज़ आई
رہی ابھر کے وہ آپ کی گلوبلائزیشن تھی، یعنی کہ آپ سارے ملک مل کے کام کریں اور مل کے اپنی ٹریڈ کریں، بزنس کریں، دوسری کمپنی جائیں، کنسٹرکشنز کمپنیز کھولیں، لوگوں کو روزگار ملے. تو یہ ایک پوسٹ کولڈ وار ایریا کا گلوبلائزیشن افیکٹڈ تھا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ کولڈ وار ایریاز کے کچھ تھے، کچھ لوگ اس کو اینڈ آف ہسٹری کہتے ہیں، ڈفرینٹ تھیریز پائی جاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے تو کولڈ وار ایرا میں کوئی بھی ایسی تھیری نہیں تھی انٹرنیشنل ریلیشن میں جو یہ پریڈکٹ کرے کہ کولڈ وار ایرا جو ہے وہ پیسفلی اینڈ ہو جائے گا. سب تھیری جو ان سے تھی وہ یہی کہتی تھی کہ کولڈ وار ایرا جو ان سے ہے مے بی اٹ بیکم اے ہاٹ وار، یعنی کوئی ایک جنگ ہو جائے اور جنگ کی بیس کے اوپر یہ اینڈ ہو. لیکن جتنی بھی تھیریز نے پریڈکٹ کیا وہ ساری رانگ ثابت ہوئی، اور کولڈ وار جو سا ہے وہ ایک دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچاتے ہوئے 1990s میں اینڈ ہو گیا. لیکن یہ اپنے اسکالرس کے لیے بہت سارے کوشچنس چھوڑ گیا کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر کہ دنیا کولڈ وار ختم ہونے کے بعد کیسی ہوگی. ٹھیک ہے کہ یعنی کہ دیکھیں کچھ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کولڈ وار ایرا اچھا چل رہا، دنیا بائی پولر ہے، مختلف الائنسز ہیں، اپنی اپنی الائنس کے تحت دو آئیڈیولوجیکل جنگ ہے. تو جب آئیڈیولوجیکل جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ ملٹری فورس کو یعنی وار کو لے کے آؤ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اسٹیٹ کے اوپر اپنی ول اس کے اوپر آپ ملٹری کی ہیلپ سے اس کے اوپر قابض ہو جاؤ اور اس کی اکانومی، اس کا سوشو سارا کلچر چینج کر کے اپنی چیزیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرو. جبکہ ہم نے کولڈ وار کو کہا کہ یہ بھی ایک وار ہے لیکن اس کے اندر جو آپ کا گراؤنڈ ہے وہ آپ کی ہوم لینڈ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کوشچن چھوڑ دیا اسکالرس کے لیے کہ اس کے اینڈ پہ یعنی کہ جب یہ کولڈ وار کا ایرا ختم ہو جائے گا تو دنیا کیسی ہوگی. آیا دنیا کیا نئی جنگ کی طرف چلی جائے گی کہ نئی انارکی میں ہم اپنی دنیا کو ڈکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو سب سے زیادہ ایک کوشچن آنسر کیا گیا کہ اس میں کلیش آف سویلائزیشن آ جائے گا. تو اس کے دو پرسپیکٹو دیے گئے تھے، ایک لبرل پرسپیکٹو تھا، ایک ریئلسٹک پرسپیکٹو تھا. کلیش آف سویلائزیشن، سویلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کلچر ہوتا ہے، آپ کا رہن سہن ہوتا ہے، آپ کا سوشل کلچر ہوتا ہے. تو یہ سب آپ سویلائزیشنز ہوتے ہیں. اچھا، لبرل پرسپیکٹو کیا تھا کہ آپ کے فرینکس فوکایاما نے دیا تھا اور اس کی بک تھی اینڈ آف ہسٹری. وہ کہتا ہے کہ گلوبلائزیشن اینڈ اسپریڈ آف ڈیموکریسی ول برنگ ورلڈز پیپل کلوزر ٹوگیدر ان اکنامک، پولیٹیکل اینڈ کلچرل ٹرمز. لبرل پرسپیکٹو کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا جو سی ہے وہ جب آپ کی یہ ختم ہوگی وہ کولڈ وار تو وہ دنیا میں گلوبلائزیشن بڑھے گی، جو بھی ہم نے بھی پڑھا ہے، اور اس سے آپ کی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت بڑھے گی اور لوگ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اپنے اکنامک، پولیٹیکل اور کلچرل ٹرمز میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوں گے. کیونکہ گلوبلائزیشن میں آپ اکانومی بھی شیئر کر رہے ہوتے ہو، پولیٹیکل بھی شیئر کر رہے ہوتے ہو، کلچرل ٹرمز بھی بنا رہے ہوتے ہو. تو جو لبرل پرسپیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ کولڈ وار ایریا کے بعد دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جائے گی اور دنیا میں زیادہ پیس ہوگا کیونکہ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو لے کے چلے گی. لیکن جو ریئلسٹ پرسپیکٹو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اس طرح سے کرنے سے کیونکہ کولڈ وار کا ایریا بہتر ہے کیونکہ اس وقت دنیا بائی پولر ہے، دونوں سپر پاورز ہیں، دو پاورز کے اندر ڈیوائڈ ہے اور باقی ممالک بھی ان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ دنیا کو دو حصوں میں کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ پوسٹ کولڈ وار ایرا کے بعد دنیا جو سی ہے وہ ملٹی پولر بن جائے گی، یعنی دنیا کے اندر مختلف پاورز بن کے ابھریں گی جس سے دنیا جو سی ہے وہ زیادہ انتشار کا شکار ہوگی
اور اس کی سوچ کو سپورٹ کرنے والے جان میرشمر اور رابرٹ ڈی کیپلن تھے. اس نے بیک ٹو فیچر دا ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس اور رابرٹ کی بک تھی دا کمنگ آف انارکی یعنی کہ انتشار میں آپ اپنی دنیا کو جھونک کر رہے ہیں. یہ ان کا پرسپیکٹو تھا ریئلسٹک. ایک اور ریئلسٹک پرسپیکٹو مین آرگومنٹ سیموئل پی ہنٹن کا وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ جب کولڈ وار ایریا کے بعد دنیا جب ملٹی پولر بنے گی تو اس میں زیادہ ممالک کے اندر کنفلکٹ یعنی تنازع پائے جائے گی کیونکہ تب آئیڈیولوجیکل ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں آئیڈیولوجیکل ڈفرینس تو آپ کا یہ کولڈ وار ایرا تھا جس میں ایک کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان ایک آئیڈیولوجیکل جنگ تھی کہ ایک دوسرے نظام کو سپورٹ کر رہا تھا اور امریکہ دوسرے نظام کو سپورٹ کر رہا تھا. تو وہ تو ایک آئیڈیولوجیکل جنگ تھی. لیکن پوسٹ کولڈ وار ایریا کے اندر آپ کے جب دنیا ملٹی پولر بن جائے گی تو ممالک کے اندر کنفلکٹ آ جائے گا، تنازعات آ جائے گے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو تنازعات ہوں گے ملکوں کے درمیان اٹ ول سویلائزیشن اینڈ کلچرل کنفلکٹ جو دو ممالک کے اندر ہوں گے. یعنی کہ سویلائزیشن ڈفرینس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ریلیجس ڈفرینس ہے، آپ کا لنگوسٹک ڈفرینس ہے، آپ کا کلچرل ڈفرینس ہے. تو وہ کہتا ہے جو سیموئل پی ہنٹن تھا اس نے یہ کہا تھا، آرگیو دیا تھا کہ یہ والا ایک دور آپ کا زیادہ مشکل ہوگا. کیونکہ لوگوں کے ملکوں کے اندر سویلائزیشن کنفلکٹ پایا جائے گا. آپ کی دنیا کے اندر دیر آر 8 ڈفرینٹ ٹائپس آف سویلائزیشن ان دا ورلڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی 8 سویلائزیشنز ہیں جو پائی جاتی ہیں. تو پی ہنگٹن کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں زیادہ کنفلکٹ ہوگا کیونکہ یہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینس نہیں ہے، یہ آپ کا سویلائزیشن ڈفرینس ہوگا اور کلچرل ڈفرینس ہوگا. مطلب آپ کا ریلیجیس، لنگوسٹکس اور کلچرل کی بیس میں. اب ہم دیکھتے ہیں کون سے ڈفرینٹ ٹائپس آف سویلائزیشنز ان دا ورلڈ ہیں. 8 ڈفرینٹ ٹائپس آف سویلائزیشن: ویسٹرن سویلائزیشن، جاپنیز سویلائزیشن، آرتھوڈکس کرسچینٹی لیٹن امریکہ، افریقن سویلائزیشن، ہندو سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن اور کنفیوژن سویلائزیشن. Within some of these civilizations, there is a powerful core state often posing a nuclear weapon. Confucian civilization کے چائنا ایز اے کور اسٹیٹ ہے. ویسٹرن civilization کے اندر UK، US، فرانس اینڈ جرمنی. جاپنیز civilization کے اندر جاپان. آرتھوڈوکس کرسچینٹی کے اندر رشیا. اسلامک اور لیٹن امریکہ اور افریقہ وغیرہ، ان کی کوئی بھی ایسی کور اسٹیٹ ابھی تک نہیں ہے. تو دیر ول بی کلیشز اینڈ کنفلکٹس بٹوین اینڈ امانگس دیز سویلائزیشن. یہ سیموئل پی ہنٹن کہتا تھا کہ یہ جو ڈفرینٹ 8 سویلائزیشنس پائی جاتی ہیں تو پوسٹ کولڈ وار کے ایرا تو یہ سویلائزیشن سب کے ڈفرینٹ ہے. کلچر ڈفرینس ہے، ریلیجس ڈفرینس ہے، سوشل ڈفرینٹ ہے. تو ان کے اندر کنفلکٹ، تنازعات بہت زیادہ پائے جائیں گے. آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی، اسلامک، جس طرح سے 9/11 کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایک اسلامک سویلائزیشن تھی اس کے بارے میں باقی سویلائزیشن کے اندر کس طرح خوف و خراش پایا گیا. ایک ایکٹ کی وجہ سے آپ نے پوری مسلم کمیونٹی کو ہی اس کا قصوروار ٹھہرا دیا. تو یعنی کہ وہاں پہ مین کنفلکٹ آپ کی اس سویلائزیشن، بیچارہ کوئی اور مسلم ہے اور وہ تو اس چیز میں نہیں ملوث، لیکن آپ نے اس پوری سویلائزیشن کو، تمام کمیونٹی کو اس کا قصوروار ٹھہرایا. کلیش آف سویلائزیشن. تو سیموئل پی ہنٹن نے اپنا آرٹیکل لکھا تھا کلیش آف سویلائزیشن، جو آپ کا فارن افیئرز میں 1993 میں ہوا تھا. اور آفٹر 3 years a book with the same title was written by ہنٹن. تو اس نے کیا کہا تھا کہ آپ کا پوسٹ کولڈ وار ایرا بیسکلی کیا ہے؟ کلیش آف سویلائزیشن. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے پڑھا کہ پوسٹ کولڈ وار ایرا آپ کو لیڈ کر رہا ہے گلوبلائزیشن کی طرف، اور دوسرے کے اندر ہمیں 2 پرسپیکٹو پہ دیکھا، لبرلزم اور ریئلزم. اور ریئلسٹک کیا کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی کلیش آف سویلائزیشن ہے جو آپ کا پوسٹ کولڈ وار کا ایرا ہے. اور جو لبرلزم ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو لے کے جا رہا ہے گلوبلائزیشن کی طرف.
और आप दुनिया को ज़्यादा डेमोक्रेटिक और लोग ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो हमने इसी लेक्चर के स्टार्ट में भी पढ़ा, तो ये दो पर्सपेक्टिव आपके सामने है। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कोल्ड वार एरा से हमारे पास कौन सा और पर्सपेक्टिव है। इंटरनेशनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये उसका कुछ प्लान है, हम देखते हैं वो वन बाय वन देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमें देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वार एरा के अंदर इंटरनेशनल और ग्लोबल सिक्योरिटी आपकी किस तरह से। न्यू रियलिस्ट रिजेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इन हेल्पिंग मैनी टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। रियलिस्ट जो उनसे हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को बिल्कुल नहीं मानते कि वो हेल्पफुल है सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन रखने के लिए। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस एंड एकेडमिक्स who write under the label of liberal institutionalism, however, see institutions as an important mechanism for achieving international security। जबकि जो आपके लिबरलिज्म है वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपका मैकेनिज्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटी को अचीव करने का। लिबरल जो इंस्टीट्यूशंस है एक्सेप्ट्स मैनी ऑफ द assumptions of the realism about the continuing importance of military power in international relations, but argue that institutions can provide a framework। लिबरल रियलिज्म के इस assumption को तो एक्सेप्ट करते हैं कि मिलिट्री पावर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर कॉपरेशन which can help to overcome the dangers of security competitions between states। देखिए ना आप, जिसका जो दिल है वो बनाई जाए वेपन्स पे वेपन, न्यूक्लियर पावर्स बम के करी जाए। तो इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट है जो इसने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि आप किस हद तक अपने मिसाइल बना सकते हैं, किस हद तक न्यूक्लियर पावर को कर सकते हैं, ताकि वो एक जो स्टेट्स के दरमियान देखिए कंपटीशन है, किसी के अंदर भी कन्फ्लिक्ट है, तो वो उसको कुछ डेंजरस लेवल तक जाने से रोक सके। Another liberal approach to international security has gathered momentum in the post-Cold War era world. This centers on the argument that democratic states cannot to fight other democratic states. Democracy is seen as major source of peace. Democratic peace theory has been largely associated with the writing of Mitchell Doyle and Bruce Russell, in the same way that the contemporary realists have been influenced by the work of Hobbes, Rushdie, Macaulay, Doyle points the importance of the insight contained in Immanuel Kant's perpetual peace। ठीक है, तो जो लिबरल कहता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनको दूसरी डेमोक्रेटिक स्टेट के साथ नहीं लड़ना चाहिए, और ये थेरी हॉबीज मैकले उनके साथ सारी एसोसिएट की जाती है कि यानी कि जो जमहूरी रियासतें हैं वो दूसरी रियासतों से जमहूरी रियासतों से ना लड़ें, ताकि मोमेंटम जो उनसे है सिक्योरिटी उसको स्ट्रेंथन किया जा सके और वर्ल्ड पीस की तरफ। Supporters of democratic peace ideas as a way of promoting international security in the post-Cold War era do not only argue that wars between democracies are rare or non-exist much more than other states. Democracies settle their disagreement by mediation, negotiation or other forms of peaceful diplomacy। ठीक है, वो सपोर्टर जो उनसे हैं जो डेमोक्रेटिक पीस आइडियाज़ के हैं वो कहते हैं कि पोस्ट कोल्ड वार एरा में कि आपस में जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो निगोसिएशन से अपने मामला को हल करें। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी emerged in the 1980s. The main argument was the spread of democracy would lead to greater international security। वो कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है ये आपके दुनिया में इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाएगी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ कैंटनिक लॉजिक एम्फसिस 3 elements: रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स और ट्रांजिशनल इंटरडिपेंडेंसी।
रिपब्लिकन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होंगे, और ट्रांजिशनल इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए. Wars between democracies are seen as being rare, and they are believed to settle mutual conflicts of interest without the threats or use of force more often than non-democratic states. यानी कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके दरमियान जंग जुनसी है वो रेयर है, वो बिलीव रखते हैं कि वो म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स को विदाउट थ्रेट्स और फोर्स यूज़ किए हुए हल कर लेंगे एज कम्पेयर टू नॉन democratic states. Supporters of democratic peace ideas do not reject the insight of realism, but they reject vulgar realism, preoccupation with the idea of war of all against all. They argue that internal laws and institutions matters. There are other approaches to contemporary international security which take real politics and power calculations seriously, but which also argue that domestic politics, beliefs, and norms must also be included as important determinants of state behaviors. One such approach is that associated with collective security ideas. Collective security theories take power seriously but argue that it is possible to move beyond the self-help world of realism. Collective security is based on three main conditions: that states must re-announce the use of military force to alter the status, they must broaden their view of national interest to take in the interest of international community, state must overcome their fear and learn to trust each other. तो इससे आप कलेक्टिव सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हो इन आइडियाज़ की वजह से जो उन्होंने यहाँ पे किए हैं कि स्टेट को क्या करना है. Collective security aims to create a more effective systems of regulative institutionalized balancing rather than relying on the unregulated balancing which takes place under anarchy. Collective security is believed to contribute to the creation of a more binding international system. Despite past failures, supporters argue that there is an opportunity to try collective security again with more success in the post-Cold War world. अच्छा, security community is a rather differential social culture. Social structures के कहते हैं includes material things like tanks and economic resources. The idea of power politics or real politics has meaning to the extent that states accept the idea as a basic rule of international politics. Social constructive thinkers accept many of the assumptions of a neorealism, but they reject the view that structure consists only of material capabilities. They stress the importance of social structure defined in terms of shared knowledge and practices as well as material capabilities. Social constructivists can be pessimistic or optimistic about changing international relations and achieving international security. Critical security theories argues that too much emphasis is given by most approaches to the states. Some critical security theorists wish to shift the main referent to the individual and suggest that emancipation is the key to greater domestic and international security. Feminist writers argued that genders tend to be left out of the literature of international security. Also argued that bringing gender issues back in will result in reconceptualization of the studies of international security. Postmodernism emphasized the importance of ideas and discussion thinking about international security. Postmodernism tried to reconceptualize the debate about global security by looking at new questions which has been ignored by traditional approaches. There is a belief among postmodern writers that the nature of international politics can be changed if optimistic communities help to spread communitarian ideals. Writers from the global security school of thought argue that at the beginning of the 21st century,
The processes of globalization has accelerated to the point where the clear outlines of a global security are now evident. Supporters of the global security school argue that the end of the 20th century witnessed an acceleration process of ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन से आपकी ग्लोबल सिक्योरिटी जोन ये वो तो ये था आपका लेक्चर आज का. आई होप आपको समझ आया होगा. तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की. हमने सबसे पहले देखा ग्लोबलाइजेशन. पोस्ट कोल्ड वार एरा आपको ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके गया. उसके बाद हमने देखा कि क्या था. हमने कहा कि पोस्ट कोल्ड वार एरिया बेसिकली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या एंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है. और तीसरा हमने देखा कि पोस्ट कोल्ड वार एरिया में इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या, तो उसके ऊपर रियलिज़म और लिबरलिज़म के कुछ सपोर्टर्स थे. और लिबरलिज़म कहता है कि देखिए जो डेमोक्रेटिक आइडिया, पीस आइडिया है, वही बेसिकली आपके इंटरनेशनल सिक्योरिटी का आइडिया है. और ग्लोबल सिक्योरिटी स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो सा है वो ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया है. आई होप आपको समझ आया होगा. बहुत शुक्रिया.